بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریض پر گزشتہ 20 منٹ سے جھکا ہوا ڈاکٹر سیدھا ہو کر مڑا۔ چند ثانیے توقف کے بعد عاشق حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا، بزرگوں، ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، مگر مرض اتنا پرانا تھا اور سلوتریوں نے مرض کو اتنا بگاڑا تھا کہ مریض کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ بمشکل 13 گھنٹے جی سکے گا۔ عاشق حسین نے نیلی آنکھوں سے، جو باکثرت رونے سے لال ہوئی تھی، ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا میرے جوان جہان بیٹے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے تأسف کے ساتھ کہا، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہی ہم آپ کے بیٹے کو بچا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گھر کی راہ لیں۔ عاشق حسین نے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس تقاضے پر ششدر رہ گیا، حیرت سے کہا، بزرگوں، آپ کے بیٹے پر جان کنی طاری ہے، وہ جان دینے کے کرب میں مبتلا ہے۔ یہاں ہم اسے ایسی ادویات ڈرپ میں ڈال کر دے رہے ہیں جس سے موت کا عمل کم تکلیف دہ ہوتا ہے، درد کا احساس کم ہوتا ہے اور روح قدرے کم تکلیف سے نکل جاتی ہے، اور آپ نیم مردہ بیٹے کو گھر لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ عاشق حسین نے افسردگی کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ موت کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ زندگی کے درد سے واقف نہیں ہیں۔ کبھی تو غریب رہ کر زندہ رہنے کا تجربہ کر لیجئے، کبھی تو غریب کی طرح مر کر دیکھ لیجئے۔ آپ کو کیا معلوم، غربت کی زندگی اور غربت کی موت کسی معیشت سے کم نہیں ہوتی۔ ہمیں اسپتال سے جانے کی اجازت دیجیے، سرکار پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر نے غصہ ہو کر کہا، یہی تو تم لوگوں کی جاہلیت ہے۔ پہلے جوان بیٹے کو خود ساختہ ڈاکٹرز، حکیموں اور پیروں فقیروں سے علاج کرواتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیلا۔ ایک سادہ عام سی بیماری کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کا فرزند ہے یا دشمن؟ عاشق حسین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر یہ چین سے مر گیا تو دنیا والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔ میرے بیٹے کی دردناک موت میں میری آبرو مندانہ زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں تک بس کا کرایہ 120 روپے ہے اور ایمبولینس والے 6000 مانگتے ہیں۔ بس والے میت کی ٹکٹ نہیں کاٹتے اور نہ ہی مردے کو سیٹ دیتے ہیں۔ البتہ راستے میں اگر سواری مر جائے تو لاش کو اتارنے کا نہیں کہتے۔ آپ نے 13 گھنٹے مزید زندہ رہنے کا کہا ہے اور یہ تجہیز و تکفین کے لیے مناسب وقت ہے۔ ایمبولینس کا کرایہ آخری رسومات پر خرچ کر لوں گا اور بس میں انشاءاللہ اسے موت بھی جلد آ جائے گی۔ جان کنی کے عذاب کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یہ سب کچھ سن کر سن ہو گیا، بنا کچھ کہے چل پڑا۔ عاشق حسین بیٹے کو ٹکٹکی باندھے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں نے اس کا چہرہ ڈھانپ نہ لیا تھا۔ اتنے میں نرس نے آ کر عاشق حسین کو ڈسچارج سلپ تھماتے ہوئے کہا، بابا جی، آپ مریض کو لے کر جا سکتے ہیں۔ عاشق حسین بوجھل دل اور شکست خوردہ قدموں کے ساتھ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بس میں دوران سفر اب بھی وہ گاؤں سے کوسوں دور تھا۔ وہ تجہیز و تکفین کے پورے انتظامات کو ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ آج جمعہ مبارک کا دن تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے امید تھی گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کے بیٹے نے جان دے چکی ہوگی۔ گاؤں والے آنن فانن قبر کھود کر تیار کر لیں گے، کفن، عرق گلاب، ہاتھ کا صابن، مولوی صاحب کی جائے نماز اور دیگر تمام لوازمات گاؤں کے بازار میں سلام دکاندار کے پاس دستیاب ہوتے ہیں۔ اس نے انگلیوں پر موٹا موٹا حساب لگاتے ہوئے تخمینہ 4500 کا نکالا۔ اس کے علاوہ کل تک اور بعد میں فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والے مہمانوں
اور دور پاس کے رشتہ داروں کے لیے آٹے، دودھ، پتی، چینی، چائے اور گھی شکر کا خرچہ اس کے حساب سے کوئی 2500 بن رہا تھا، اور تقریباً اتنی ہی رقم اس کے پاس بچی ہوئی تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے علاج معالجے کے لیے گھر کا آخری اثاثہ بیل بیچتے ہوئے کھڑی کی تھی۔ انسانوں سے جانور اچھے ہوتے ہیں، ضرورت کے وقت تو کام آ جاتے ہیں، اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے سوچا، ورنہ انسان تو مشکل میں منہ موڑ لیتے ہیں اور خام خواہ کے لیے اشرف المخلوقات بنے پھرتے ہیں، ورنہ کہاں جانور اور کہاں انسان۔ جوں جوں گاؤں قریب آتا جا رہا تھا توں اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس نے جنازے کا وقت ظہر کی نماز ادا ہوتے ہی طے کیا تھا اور مغرب تک ساری رسومات ادا ہو چکی ہوں گی۔ مغرب پڑھنے کے بعد مسجد میں گاؤں والوں نے اور مہمانوں کو جو کھانا اس نے دینا تھا اس کا انتظام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی سے ادھار لینا تو ناک کٹنے والی بات تھی، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ شرم کی بات تھی، زندگی بھر گاؤں والے تانا دیتے کہ بیٹے کو ادارے کا کفن پہنایا تھا، مسکینوں کی طرح زمین میں گاڑا تھا، بغیر رسومات ادا کیے جانے کے دفنانا تھوڑا ہوتا ہے، گاڑنا ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کی بجائے جاں بلب بیٹے کو لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ گاؤں میں شلوار بھی اترتی اور بیٹے کی بخشش بھی نہ ہوتی۔ گلاب و کمہار کے ساتھ یہی تو ہوا تھا۔ بیوی کی موت پر جنازے کے بعد نہ مولویوں میں سخاوت بانٹ سکا، نہ ہی امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا، اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے تو برملا کہا تھا کہ گلاب و کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش ہو بھی گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ بے چارہ گلاب و کمہار، بیوی بھی جہنمی اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہے۔ عاشق حسین کو جرجری سی آ گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جان کنی کی حالت میں ہسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسے ایمبولینس پر خرچ ہوتے تو اس کا انجام بھی گلاب و کمہار جیسا ہوتا اور بیٹا بھی عذاب قبر سہتا۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سر پر ٹائروں کے نشانات پڑ گئے تھے اور پہیوں کے گھسنے کی کریہ آواز بھی دور تک سنائی دی گئی تھی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا جو جفتنی کتیا کا تعاقب کرتے ہوئے کتیا سمیت چلتی بس کی زد میں آ گئے۔ جنس کی شدت ہمیشہ حواس چھینتی ہے، محبت اور عقل اسی لیے تو ایک دوسرے کی ضد ہے، آگ اور پانی ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے۔ محبت میں جنسی آسودگی پاگل پن طاری کرتی ہے، دیوانہ بناتی ہے۔ محبت میں خود سپردگی تتلیوں کی گود میں سونا ہے، رنگ و نور میں نہانا ہے۔ محبتوں میں جسمانی ملاپ بارش کی معصوم ادا ہے، کلی کا چٹکنا ہے، بن جسمانی لمس کے محبت ذہنی مرض ہے، عصیب ہے۔ بریک لگنے کی شدت سے سواریاں ایک دوسرے پر لڑک گئی تھیں، بس میں یکدم سے افراتفری مچ گئی، سواریوں کے شور و غوغا نے آسمان سر پر اٹھا دیا۔ 3 کتے، ایک کتیا اور عاشق حسین کا بیٹا ایک ساتھ مر گئے۔ ادھر 3 کتے اور ایک کتیا بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے اور ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے رب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ 3 کتوں اور ایک کتیا کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی بھی جان نکال دی۔ اس نے دل ہی دل میں عزرائیل کو بھی بڑی داد دی، کس چابک دستی سے لوگوں کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اگر عزرائیل نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتے۔
بیٹے اور کتوں کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا اور بس روانہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریبی گھر سے چارپائی منگوا کر عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش چارپائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سوار کو اتارنے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے اور گوں گوں کی آوازیں نکالتے اگلی منزل کی طرف ریگنے لگی تھی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بین اور گاؤں والوں کی بآواز بلند انتظامات بارے باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں ایک عدد کلاڑی، تیز دھار والی ایک چھری اور کام والے میلے اور بوسیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چاروں مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے سڑک کنارے گنے کے کھیتوں میں اندر تک لے گیا۔ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس نے چاروں کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور باہر نکل کر فاتحہ کے لیے آنے والوں میں گل مل گیا۔ تدفین بھی شان سے ہوئی۔ 4 پیٹی صابن بانٹا گیا اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، خیر ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئی۔ مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد ہی میں چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ خوب واہ واہ ہوئی۔ سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھلا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک بھرا ہوا ہونچا مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوایا۔ خوب دعائیں ہوئی اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر پڑھ کر بھری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا، بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں نے اور ملانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخوردار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ میں نے تو بس صرف یہی دیکھا۔ مگر ملانی جی کہہ رہی تھی کہ اسے شہید نے کہا کہ ابا کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو ہیرا کرتی ہے۔ تمام جماعت اش اش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ نجس کتے کی پارسائی کے زور کا علم ہوا تھا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان چاروں کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔